ایک نوجوان حضور کو دیکھا بےقرار ہوا, گھر گیا. دوسرے دن اسی ٹائم پر پھر مسجد میں آیا. مسجد کے دروازے پر دور سے ہی میرے آقا کی باتیں سنتا رہا, کھڑا ہو کر کے حضور کو دیکھتا رہا, اندر آنے کی ہمت نہیں. پھر گیا. 2-3 دن کے بعد لوگوں نے شکایت کر دی اس کے باپ سے. یہودی تھا اور بڑا پکا مذہبی. لوگوں نے جا کر کہا ہے فلاں تجھے پتا ہے تیرا بیٹا تو محمد کی باتیں سننے کے لیے مسجد پہ کھڑا رہ جاتا ہے, شام تک وہیں رہ جاتا ہے. باپ کو جب یہ خبر ہوئی تو بیٹے کو بلایا, بہت مارا, کہا تو وہاں کیوں جاتا ہے, وہاں ہرگز مت جا, ان کا جادو چلتا ہے. ان کو آج تک یہی لگتا ہے, آج تک یہی لگتا ہے جادو چلتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. میرے عزیزو, ہاں جو کچھ بھی چلتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کا حسن چلتا ہے. ہاں تم کر کے دیکھ لو جتنے جادو کرنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہمارے ساتھ یہ جادو کا کھیل نہیں کھیلتے؟ سب کھیلتے ہیں. ہمیں پتا ہے کتنے سفلی, کتنے جادو, کتنے پاکھنڈی, کتنے ڈھکوسلے, لیکن ہمارا یقین یہ ہے جس کے ساتھ محمد کی ذات ہے, جس کے ساتھ اللہ رب العزت کی عنایت ہے, تمہاری ساری چیزیں ہم پھونکوں میں اڑا دیں گے انشاءاللہ. اس نوجوان کو باپ نے بہت مارا, پھر اس کے بعد پابند کر دیا کہ واپس جائے گا نہیں. چند دنوں پابندی کیا, بے قراری ایسی ہے, میں کہہ رہا ہوں نا, بار بار دیوانوں کو جب چھیڑا جاتا ہے محبت بڑھتی جاتی. جو دوا کی مرض بڑھتا گیا, اور پھر واپس آیا. 8 دن کے بعد پھر وہیں کھڑا رہ گیا. باپ کو جا کر کسی اور جاسوس نے خبر دی کہ آج تمہارا بیٹا پھر وہاں ملا ہے. باپ نے زنجیروں میں باندھ دیا, ہاتھوں میں بھی اور پیروں میں بھی بیڑیاں باندھ کر گھر میں قید کر دیا. آج کے بعد تو گھر سے بھی نہیں نکلے گا. لوگوں یہ بھی کر کے دیکھ لو, زنجیریں باندھ کر کے گھر کے اندر قید کیا. ہوا کیا, یہ نوجوان بچہ بیمار پڑ گیا, بیمار ہو گیا. اس کی بیماری پر بھی ماں باپ کو ترس نہیں آیا. بیمار ہوتے ہوتے مہینہ گزر گیا. اس کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ جسم پیلا پڑنے لگ گیا. اب ماں باپ کو ڈر لگنے لگا کہ یہ 20-25 سال کا جوان, اگر ہم اسے اسی قید تنہائی میں مار ڈالیں گے تو اچھا نہیں ہوگا, اکلوتا بیٹا ہے. زنجیریں کھول دی. اب علاج کرانے پر آ گئے. حکیموں کو بلایا, طبیبوں کو بلایا. سارے حکیم آئے, طبیب آئے, اور دوا کرتے کرتے عاجز آ گئے اور کہا اس کا مرض ہی کچھ اور ہے, ہماری پکڑ میں نہیں آتا, ہماری پکڑ میں یہ بیماری نہیں آتی, اس کا مرض ہی کچھ اور ہے. وہ مرض انہیں کیا پتا چلے گا, جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں, وہ دوا کا ناز کیوں اٹھائے گا جس کو درد میں ہی مزہ آتا ہو. حکیموں نے, طبیبوں نے کہا یہ لا علاج ہے. چند دنوں کے بعد پھر علاج کے لیے ایک بڑے حکیم کو بلایا گیا. اس نے کہا تمہارا بیٹا 1 دن یا 2 دن کا مہمان ہے, مر جائے گا. یہ تمہارا لڑکا اب لا علاج ہو چکا ہے, اسے جو کھانا ہے کھلا دو, جو پینا ہے پلا دو, اب یہ زیادہ دن تک نہیں ٹھہر سکتا. یہ کہہ کر حکیم رخصت ہوا. اب ماں کا کلیجہ دہل گیا, میرا جوان بیٹا دنیا سے چلا جا رہا ہے. باپ کو بھی اب تھوڑا ترس آیا اور آئے بیٹے سے کہا بیٹا ہمارے ساتھ ہم سے زیادتی ہو گئی تیرے معاملے میں, ہمیں معاف کر دے, چھوڑ دے پرانی باتیں, سب اچھے سے جیتے ہیں, اب بتا تو کیا کھانا چاہتا ہے, کیا پینا چاہتا ہے, تیرا علاج کر کر کے تھک گئے. وہ نوجوان کہتا ابا جان اگر مجھ پر رحم کرنا چاہتے ہو تو ایک بار محمد کو دیکھنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم.